السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے بلڈ گروپ کے بارے میں، بلڈ گروپ کی ٹائپس کے بارے میں، کون سا بلڈ گروپ سب سے زیادہ مضبوط ہے اور کون سا بلڈ گروپ آسانی سے مل جاتا ہے اور کون سا بلڈ گروپ ہر ایک شخص کو لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے بلڈ گروپ کی ٹائپس، جس میں اے پازیٹیو، اے نیگیٹو، بی پازیٹیو، بی نیگیٹو، اے بی پازیٹیو، اے بی نیگیٹو، او پازیٹیو اور او نیگیٹو، اور ایک اس میں آر ایچ فیکٹر ہوتا ہے۔ اب اس میں جو او نیگیٹو بلڈ گروپ ہے وہ ایک یونیورسل ڈونر کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ ایمرجنسی صورتحال میں ہر شخص کو لگایا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کون سا بلڈ گروپ سب سے زیادہ مضبوط ہے اور کون سا بلڈ گروپ آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر ہم بلڈ گروپ کی بات کریں تو بلڈ گروپ کی مضبوطی اور اس کے اثرات کا تجزیہ کرنے کے لیے مختلف تحقیقات کی گئی ہیں، لیکن ایسا کوئی واحد بلڈ گروپ نہیں ہے جو بالکل زیادہ مضبوط یا بہتر ہو۔ ہر بلڈ گروپ اپنی خصوصیات اور اپنے فوائد رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم او بلڈ گروپ والے افراد کی بات کریں تو کسی بھی بلڈ گروپ کے افراد کے ساتھ بلڈ ٹرانسفیوژن کرنے کے لیے مناسب بلڈ گروپ کی تحقیقات سے معلوم کیا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم اے بی اور اے بی جو کمبینیشن ہے ان بلڈ گروپس کے افراد کو اپنے بلڈ گروپ کے مطابق کی غذائیت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح بلڈ گروپ کی مضبوطی اس پر منحصر ہوتی ہے کہ کسی بھی خاص بیماری یا صحت کی شرط کے لیے کون سا بلڈ گروپ زیادہ مضبوط ہے۔ یہ واضح کرنا ممکن نہیں ہے کہ کون سا بلڈ گروپ سب سے زیادہ مضبوط ہے، بلکہ انفرادی صحتی اور شرائط اور ضروریات کے لحاظ سے ہر بلڈ گروپ کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر بلڈ گروپ اپنی ایک علیحدہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اے بی نیگیٹو بلڈ گروپ کی بات کریں تو یہ بلڈ گروپ بہت کم ملتا ہے۔ صرف 1% ایسے لوگ ہیں جن میں اے بی نیگیٹو بلڈ گروپ پایا جاتا ہے اور اس کی زیادہ تر ضرورت بھی نہیں ہوتی۔